الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ ترجمہ آیت: اور اللہ وہی ذات ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کیا کرتے تھے۔ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے، تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولائے برحق ہے۔ یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت کی صفت غیب کی وضاحت کی تھی کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو قیامت کی صبح تک جس چیز کا بھی اس دنیا میں وجود ہونا ہے، جو چیز بھی اس دنیا میں آئے گی اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور وہ چیزیں جو دنیا میں ظاہر ہو چکی، جن کا وجود ہو چکا لیکن لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اسی کو ہی غیب کی تعریف کہتے ہیں، اور تفسیر مظہری میں یہی تعریف کی گئی ہے۔ جو تعریف ہم کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ کے اشاروں سے، ہاتھ کی ہتھیلی سے ہمارے مستقبل کے بارے میں آنے والے واقعات کی اطلاع دے دے، یا آلات کے ذریعے ہم بارش کی اطلاع دے دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں بارش ہوگی، یہ جو واقعات ہیں ان واقعات کو غیب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو ایک آلے کے ذریعے حساب و کتاب لگا کر ایک خبر دے دی جاتی ہے۔ یہ جتنے واقعات ہیں ان کو آپ ظنی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ اندازہ کہہ سکتے ہیں، یقینی بات ہو ایسی نہیں۔ اس کا آپ حساب اس طرح لگا لیں کہ کوئی بھی محکمہ موسمیات والا آج سے 2 مہینے آگے کی خبر آپ کو یقینی طور پر نہیں دے سکتا۔ 2 مہینے کے چھوڑے نا، آپ گھنٹے کے بعد کی خبر یقینی طور پر نہیں دے سکتا کہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونا ہے۔ ہاں اندازہ ہوگا، صحیح بھی نکل سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ واقعات میں سے 100 واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ سچا نکل آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عالم الغیب بن گیا۔ یہ عالم الغیب نہیں۔ علم غیب یعنی ان چیزوں کو بھی جاننا جن کا ابھی تک دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، اور ان چیزوں کو بھی جاننا جن کا وجود تو ہو چکا ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب والی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نجومی حضرات ہاتھ کی ہتھیلیوں سے حساب لگا کر بتا دیتے ہیں، یا اسی طرح ایک سرے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ ساری چیزیں اندازے تک محمول ہیں، یقین پر محمول نہیں ہیں۔ کئی ایسے واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ ایک سرے سے پتہ چلا ہے کہ لڑکا ہے لیکن جس ٹائم پیدائش ہوئی تو لڑکی تھی۔ کئی واقعات آپ کے سامنے اس طرح کے ہوں گے۔ تو قرآن مجید یہ جو کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو غیب کے خزانوں کو جانتا ہو، یہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔
آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جب انسان رات کو سوتا ہے تو اللہ اس انسان کی روح کو اپنے یعنی کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اس انسان کی روح کو سکیڑ لیتے ہیں، جس سے انسان ایک موت کی مانند بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے، انسان کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ روح دوبارہ اس انسان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، انسان صبح زندہ اٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اسی وجہ سے نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے کہ جس طرح موت میں انسان کے حالات، انسان کے ساتھ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں انسان کو نہیں پتا ہوتا، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کے علم میں نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو وہی روح جو سکیڑی تھی اللہ نے، جو اللہ کے قبضے میں تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس سکیڑ لیا تھا، اسی کو دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے، اسی کا ذکر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، جو نیند کے وقت، رات کے وقت تمہاری نیند کو، تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، ایک حد تک سکیڑ لیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو تم دن میں کوئی کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اللہ رب العزت تمہاری اس روح کو ایک وقت مقررہ تک، جب تک تم نے زندہ رہنا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے، اللہ اس روح کو واپس لوٹاتے رہتے ہیں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اللہ اس نئے دن میں تمہاری نئی زندگی دے دیتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تاکہ تمہاری جو مقررہ مدت ہے عمر کی وہ پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا تم دنیا میں کیا 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 کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں مکمل اقتدار ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے لیکن وہ فوت نہیں ہوتا، وجہ یہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جب تک اللہ نے اس کی زندگی رکھنی ہے اس کو موت نہیں آتی، چاہے وہ موت کے منہ میں بھی چلا جائے۔ اور ایک وہی انسان ہے چل رہا ہے، چلتے چلتے کچھ بھی نہیں ہے، گرتا ہے، مر جاتا ہے، وجہ کیا تھی؟ اس کی موت آ چکی، اس کی عمر پوری ہو چکی، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو فرما رہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت نے حفاظت کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو وہی فرشتے جو انسان کی حفاظت کر رہے تھے وہی فرشتے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، وہی فرشتے اس کی حفاظت سے پیچھے ہٹ کر اس کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ توفته رسلنا، اس کو کیا ہے؟ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ الا لہ الحکم، اللہ نے فرمایا یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ وہ ذات ہے جو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔